اور اس نے دعویٰ کیا کہ اس نے قرآن پاک میں غلطیاں ڈھونڈ لی ہیں۔ اس نے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک، آپ نے کہا تھا کہ قرآن میں کوئی غلطی نہیں ہے، مگر مجھے عربی گرامر کی 20 سے زائد غلطیاں نظر آئیں۔ میں آپ کو ان میں سے کچھ کا ذکر کر کے بتاؤں گا۔ اس شخص نے پھر ایک آیت پڑھی، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون، جس کا ترجمہ ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ جو یہودی ہیں اور جو صبر کرنے والے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ یہی چیز سورہ بقرہ میں لکھی گئی، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، جس کا ترجمہ السلام علیکم دوستو، آج ہم دیکھنے والے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ویڈیو۔ ان کے سامنے ایک کوسچن رکھا گیا کہ قرآن میں کتنی غلطیاں ہیں۔ کیا آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں کوئی غلطی نہیں، لیکن میں آپ کو قرآن سے غلطیاں نکال کر دکھاتا ہوں۔ کچھ اس طرح کا کوسچن ہے، دیکھتے ہیں کہ آنسر کیا ہے، کوسچن کیسا ہے، کتنا انٹرسٹنگ ہے۔ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ویڈیو ہے دوستو، اینڈ تک دیکھیے گا۔ لیٹس سی۔ وعلیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قرآن پاک دنیا کی ایسی کتاب ہے جو ہر قسم کی غلطی سے پاک ہے۔ اس کے الفاظ اور معنی آسمانی اور الہامی ہیں، جو خدا تعالیٰ نے خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے۔ تو جب خالق خود کچھ کہے تو اس میں کسی غلطی کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری سمجھ بوجھ ابھی اس سطح پر نہیں پہنچی ہو کہ ہم ان الفاظ کے معنی درست طریقے سے سمجھ سکیں۔ اسی چیز کو لے کر اکثر غیر مسلم پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں گرامر کی غلطیاں ہیں، جو وہ نہایت دھڑلے سے اور ڈھٹائی سے بیان کرتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ یہ ساری مہم باقاعدہ پلان کر کے چلائی جاتی ہے، اور جو مسلمان عربی کی کچھ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ اس میں پھنس جاتے ہیں۔ انہی معروضات کا جواب دینے کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے عالم ہمارے سامنے موجود ہیں۔ بس ضرورت ہے تو صرف اس بات کی کہ ہم ان سے رہنمائی لینے میں کوئی آر نہ سمجھیں۔ ناظرین، ہوا یوں کہ ایک عیسائی شخص ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے دعویٰ کیا کہ اس نے قرآن پاک میں غلطیاں ڈھونڈ لی ہیں۔ اس نے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک، آپ نے کہا تھا کہ قرآن میں کوئی غلطی نہیں ہے، مگر مجھے عربی گرامر کی 20 سے زائد غلطیاں نظر آئیں۔ میں آپ کو ان میں سے کچھ کا ذکر کر کے بتاؤں گا۔ اس شخص نے پھر ایک آیت پڑھی، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون، جس کا ترجمہ ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ جو یہودی ہیں اور جو صبر کرنے والے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ یہی چیز سورہ بقرہ میں لکھی گئی، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، جس کا ترجمہ بنتا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی اور عیسائی اور صبر کرنے والے ہیں۔ ان میں سے ایک میں صابئون اور دوسری آیت میں صابئین لکھا ہے، تو صحیح کون سا ہے؟ ایسی ہی چیز سورہ طٰہٰ میں ہے، اس میں ہازانہ کی جگہ ہازین آنا چاہیے، اور ایسی ہی 20 سے زائد غلطیاں ہیں جو میں نے ڈھونڈی ہیں۔ کیا آپ اس کی وضاحت کر سکتے ہیں؟ You said there isn't any mistake in Quran. I see more than 20 mistakes in Arabic grammar, and I will tell you some of them. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون. He said in Baqarah and Hajj, إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين. Which is right? الصابئون اور الصابئین؟ اس سے پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک اس شخص کو کوئی جواب دیتے، منتظم نے مناسب سمجھا کہ وہ اس کو ایک ہی سوال تک محدود کر دے، اور اسے بولا، بھائی آپ ایک وقت میں ایک ہی سوال کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پیچھے ایک قطار بنی ہے اور لوگ اپنے اپنے سوال رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کے صرف پہلے سوال کا ہی جواب دیا جائے گا، دوسرے کا نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سے پوچھا کہ آپ جس کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں، کیا وہ کتاب الفادی کی نہیں ہے، جس کا نام ہے کہ کیا قرآن صحیح ہے؟ اس شخص نے ہاں میں سر ہلایا، تو ڈاکٹر صاحب نے عذرائے تفنن کہا کہ میں نے آپ کے ہاتھ میں یہ کتاب دیکھ لی تھی، الحمدللہ میری نظر ٹھیک ہے۔ پورا ہال تالیوں اور کہکہوں سے گونج اٹھا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اب مجھے کتاب کو پتہ چل گیا ہے، تو میں آپ کو تمام 20 کے 20 سوالوں کے جواب دوں گا جو آپ نے اپنی طرف سے غلطیاں نکال رکھی ہیں۔ The brother has asked a very good question. I would like to be more concordant and agreeing. He has mentioned all 20 grammatical points.
and the book is referring to Abdul Fadi. Abdul Fadi, correct? Is the Quran infallible? I can see some things. Yeah. Alhamdulillah, my side is good. I will answer all 20 together. Because I've read the book. I'll answer all 20, inshallah. Inshallah. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि तमाम अरबी ग्रामर कुरान मजीद से ली गई है। आप जो मॉडर्न अरबी देखते हैं, इसकी ग्रामर सारी की सारी कुरान पाक से ही देखकर लिखी गई, क्योंकि अरबी लिटरेचर की सबसे आला वरफा किताब कुरान मजीद है। कुरान को आप ग्रामर की टेक्स्ट बुक भी कह सकते हैं। अब जब तमाम ग्रामर कुरान से ली गई तो कुरान कभी गलती कर ही नहीं सकता। आपके सवाल का मतलब ऐसा ही है कि आप एक पैमाइश का फिट लें जिस पर साइज इंच में लिखा होता है, आप उसको देखकर कहें ये साइज गलत लिखा है। डॉक्टर साहब ने उस शख्स के इल्म के लिए बताया कि अरब में मुख्तलिफ कबाइल हैं, मुख्तलिफ कबाइल में अरबी भी तब्दील हो जाती है। कई कबाइल में एक लफ्ज़ खातून के लिए इस्तेमाल होता है और वही लफ्ज़ फिर दूसरे कबीले में मर्द के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या आप इस बरते पर कुरान पाक में गलतियों का कह रहे हैं? क्या आप कबाइल की गलत अरबी को कुरान पाक से मिला रहे हैं? मजीद ये कि कुरान की फसाहत इतनी ज्यादा है कि इससे ज्यादा आला दर्जे का कलाम अरबी जबान में कोई हो ही नहीं सकता। अगर आप इंटरनेट पर जाएं तो वहां आपको ये चीज आम मिल जाएगी कि कुछ लोग दावा करते हैं कि कुरान में 12 गलतियां हैं, कुछ कहते हैं 21 हैं। जिस अल्फादी की किताब आप लेकर आए हैं इसमें 20 लिखी होंगी, और ये सारी चीजें जिन्हें आप गलतियां कह रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या ये ईसाइयों ने निकाली हैं? तो आपको बता दूं, ये मुसलमानों ने मेंशन की हैं। The word is feminine. The same word is even masculine in the other tribes of Arabia. In different tribes, the grammar keeps on changing. Even the gender keeps on changing. So will you check Quran with that faulty grammar? No. And furthermore, the eloquence of Quran is so high. It's so high, it is far superior. And you know, there are various books on the internet. You go 12 grammatical mistake, 21 grammatical mistake, Abdul Fadi 20 grammatical mistake. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मुसलमान उलमा जिन्होंने कुरान पाक पर रिसर्च की उसको समझा, उनका कहना है कि कुरान पाक की ग्रामर इतनी फसी है कि अरबी जबान की रिवायती इस्तेमाल के खिलाफ है, और कुरान ग्रामर को आला साबित करने के लिए उन्होंने मिसालें दी। मैं आपको इनमें से कुछ बताता हूँ जो इन तमाम 20 सवालात के जवाबात दे देंगे जो आपके जहन में हैं। वो मिसाल देते हैं, कुरान में लिखा है कि लूत की कौम ने तमाम रसूलों को झुटलाया, नूह ने भी रसूलों को झुटला दिया। अब हम तमाम हवालों और तारीखी कुतुब के जरिए जानते हैं कि इनकी तरफ सिर्फ एक ही रसूल भेजा गया था। इसलिए इस तरह से तो इसमें ग्रामर की गलती है। कुरान को ये कहना चाहिए था कि लोगों ने रसूल को झुटला दिया, ना कि रसूलों को। अब ये आपके और मेरे नजदीक तो गलती हो सकती है, मगर अरबों के नजदीक नहीं, क्योंकि उनको इसका असल मतलब पता है। असल में तमाम रसूलों को झुटलाने का मतलब भी यही है कि उन कौमों ने तमाम रसूलों को झुटला दिया, चाहे उनके पास एक ही रसूल भेजा गया था। और ये इसलिए कहा गया कि जिंदगी के शुरू से ही रसूल जमीन पर भेजे गए और तमाम रसूलों का पैगाम एक जैसा ही था। सब तौहीद की दावत देते थे, तो हजरत लूत या हजरत नूह अलैहिस्सलाम में से एक को भी झुटलाने का मकसद हुआ कि उन्होंने अब तक भेजे गए तमाम रसूलों का पैगाम झुटला दिया है। If you read the books written by Arabs, what is the beauty of the Quran? The beauty of the Quran is, why does the Quran refer messengers instead of messenger? You know why? Because we know that the basic message of all the messengers was same, that there is one God, about Tawheed, about Allah subhanahu wa ta'ala. By mentioning the people of Lut alayhi salam, the people of Noah rejected the messenger. It says by rejecting Lut alayhi salam, they are indirectly rejecting all the messengers. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स से कहा कि देखें कैसी हसीन जबान है और कैसा हसीन कलाम है, जिसमें तमाम चीजें हमारे सामने होती हैं, मगर हम उनको फिर भी पहचान नहीं पाते। हमें इसके लिए कुरान पाक को समझना पड़ता है। कुरान कहता है कि कुन फयकुन, जिसका मतलब है हो जा, मगर ग्रामर की नजर से इसको कुन फकान होना चाहिए था, जो कि मंतकी भी है, क्योंकि अल्लाह ने जमीन बनाई थी, आसमान बनाया था, तो माजी का सीगा ज्यादा सही लगेगा। मगर अल्लाह ताला ने कुन फयकुन लिखा है क्योंकि ये लफ्ज
زیادہ اعلیٰ درجے پر ہے۔ اس کا گرامر کے لحاظ سے مطلب بنتا ہے کہ اللہ کر سکتا تھا، کر سکتا ہے اور کرے گا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ دوستو یہ تھی ایک عیسائی کے کوسچنز اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے آنسرز۔ تو قرآن میں کئی لوگوں نے مسٹیکس نکالی کہ یہ مسٹیکس ہیں، وہ مسٹیکس ہیں، لیکن قرآن میں کوئی مسٹیک نہیں ہے۔ وہ ان کی اپنی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ مختلف قبائل میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، مختلف گرامر کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جس طرح کوئی لفظ ایک قبیلے میں کسی عورت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو دوسرے میں وہ مرد کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی گرامر ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ اس میں انسانوں نے چینجنگز کی اور ان کی جو زبانیں ہیں وہ چینج ہو گئیں، تو لوگوں کو شاید پھر یہ لگتا ہے کہ جو یہ بول رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے جبکہ قرآن میں مسٹیکس ہیں، تو ایسا بالکل نہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔